مجھے حکومتی نمائندے کے طور پہ تو آپ سے بات کروں گا، لیکن بطور وکیل میرے لیے اپنی عدالت کی اور عدالتی نظام کی جو توقیر اور تکریم اور تقدس ہے وہ بہت عزیز ہے، اور ہم نے یعنی کہ وکلاء برادری نے ہمیشہ اس کے لیے ایک شیلڈ کے طور پہ یا ہراول دستے کے طور پہ کام کیا۔ جب بھی کسی نے عدالت کی طرف آنکھ اٹھائی یا عدالتی نظام کے بعد جب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے میں معاملات چلے تو ساتھ میں یہ بھی کئی فیصلہ جات میں کہا گیا کہ عمومی طور پہ عدالتوں کو سلو ہونا چاہیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے معاملات کو لیتے ہوئے، لیکن جب ایک دفعہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ٹیک اپ کر لے عدالت، اور جو کنٹیمنر ہے توہین کرنے والا وہ شرم محسوس نہ کرے اپنے کیے ہوئے پر، اور وہ اس کو کنٹیسٹ کرے اور وہ پھر ڈٹائی کے ساتھ کہے کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے اور میری نظر میں یہی بات درست ہے، تو ایسے میں ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید ہی کبھی یہ ہوا ہو کہ اس کنٹیمنر کو سزا کے بغیر عدالت سے رخصت کیا گیا ہو۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ لاڈلے ہیں کچھ حلقوں کے، اور ہمیں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے جب قانون کا اطلاق کیا جائے عمران خان صاحب پہ تو اسی آنکھ کے ساتھ کیا جائے جس آنکھ کے ساتھ پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقدمات کا فیصلہ ہوا اور ماضی قریب میں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا سن 2012 میں مملکت پاکستان کے منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کیس کے مقدمے میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا بلکہ ان کی پارلیمان کی رکنیت بھی گئی۔ اس سے آگے چلتے ہیں، 2017-18 میں 3 مقدمات یکے بعد دیگرے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیے، اور ان 3 مقدمات میں طلال چودھری صاحب کو، دانیال عزیز صاحب کو اور جناب نہال ہاشمی صاحب کو کنٹیمپٹ آف کیس کے کیسز میں سزا دینے کے بعد نہ صرف سزا ان کو اس میں کنوکٹ کیا گیا، انہیں اسمبلی کی رکنیت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، نہال ہاشمی صاحب کو جیل بھی بھگتنا پڑی۔ یہی نہیں، ایک جلسے میں احتجاج کے دوران سینہ کوبی کرنے پہ قصور کے MNA وسیم شیخ صاحب اور کچھ اور وکلاء اور کچھ شہریوں کو نہ صرف 780A کے مقدمے میں چالان کر کے جیل میں ڈالا گیا بلکہ سائمنٹیلیسلی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر انہیں سزائیں دی گئیں اور اسے بھی نااہلی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے، ان میں کنسسٹنسی، ان میں پیرٹی، ان میں یکسانیت نظر آنی چاہیے۔ یہی پریکٹسز اگر ہم رکھیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا اور اس ملک کا عدالتی نظام آگے بڑھے گا، اور عدالتی نظام کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ٹیسٹ ہے وہ شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے۔ پروسیڈنگز میں ٹرانسپیرنسی اسی صورت میں ممکن ہوتی ہے جب آپ انور، اکبر، اصغر کے لیے ایک جیسا انصاف رکھیں، ایک جیسا معیار رکھیں۔ یہ کیونکہ ایک پینڈنگ معاملہ ہے، مجھے بطور وکیل اس حد تک ضرور تھوڑا عجیب لگا کہ ایک سنگین نوعیت کے کنٹیمپٹ کے مقدمے میں جس میں لارجر بینچ بنایا گیا ہے، جواب ملاحظہ کرنے کے بعد عدالت نے نرم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے
رویے پہ مزید نظر ثانی کریں، اور آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ایک اور جواب داخل کرنے کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ کو کوئی رستہ مل سکے۔ کورٹ پروسیڈنگز میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کنٹیمنر بارہا یہ استدعا کرے کہ میں ایل ایڈوائز تھا، مجھے جواب داخل کرتے ہوئے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی تھی، تو مجھے موقع فراہم کیا جائے۔ میں امینڈڈ رپلائی فائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پھر تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا۔ یہ بات طلال چودھری کے کیس میں کی گئی، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی دی گئی۔ یہ بات شیخ وسیم کے کیس میں بھی ہوئی، لیکن انہیں اجازت نہیں تھی ملی۔ تو بہرکیف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریاستی نظام آئین پاکستان کے تابع چل رہا ہے، اور آئین پاکستان کے تابع ہی دیگر قوانین بنائے گئے ہیں۔ جن قوانین پر عمل درآمد اور ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد ہی ریاست کے فائدے میں اور ریاست کے بقا کے لیے ہے۔ اگر آپ پینڈنگ میٹرز میں سٹنگ ججز کو جلسوں میں للکاریں گے، اور ایک دفعہ نہیں للکاریں گے، بارہا للکاریں گے، کبھی راولپنڈی میں تو کبھی اسلام آباد میں، اور یہ کہیں گے، اور وہ بھی انفارچونیٹلی تکلیف دہ ہے۔ مجھے پچھلے کئی دنوں سے میرے بہت سی جو فیمیل کلیگز ہیں بار ایسوسی ایشنز میں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت رنجیدہ اور دل گرفتہ ہیں کہ ہمارے معاشروں میں ایک طرف ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ثقافتی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے خواتین کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کبھی بھی نہ اس کو ٹالریٹ کیا گیا ہے، اور اس سے چشم پوشی کی بھی نہیں جانی چاہیے۔ وہ ظاہر ہے جو خاتون جج ہیں وہ کسی کی بیٹی بھی ہیں، وہ کسی کی ماں بھی ہیں، کسی کی بہن بھی ہیں، اور وہ پاکستان کی بیٹی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ اس ملک کا سب سے اعلیٰ درجے کا منتخب عہدیدار رہا ہو، وزیر اعظم پاکستان کے منصب پہ فائز رہا ہو، اس کا رول تو ویسے ہی بڑا پیرنٹل ہو جاتا ہے۔ اسے تو وہ ایک گھر کے بڑے کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی گفتگو تو بہت نپی تلی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو میں تو بہت نرمی اور شرینی ہونی چاہیے، ان کی گفتگو میں تو ایک لمس ہونا چاہیے عوام کے لیے، اداروں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ لیکن خان صاحب شاید بہت ناراض ہیں، خان صاحب اینگری اولڈ مین ہے، میں اولڈ انہیں نہیں کہوں گا، وہ شاید اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ جب بات کرتے ہیں اور جب وہ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان کے جو جذبات کا بہاؤ ہے اس کے آگے نہ عدلیہ کو ٹھہرنے دیتے ہیں وہ، نہ انہوں نے افواج پاکستان کو ٹھہرنے دیا ہے، نہ انہوں نے پارلیمان کی کوئی کسر چھوڑی ہے عزت افزائی میں، نہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا کوئی رعایت دی ہے، اور جس طرح کی زبان انہوں نے اور جس طرح کے للکار اور دھمکیاں انہوں نے پاکستان کے ایک موقر آئینی ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کے ممبران اور اس کے سربراہ کو دی ہیں، وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا 2015 میں بھی یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا عمران خان صاحب کا، اس وقت کے چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، جب انہوں نے اس الیکشن پروسیس کے دوران عدالتی اور عدلیہ کے کردار کو شرمناک قرار دیا تھا، تو اس وقت بھی انہیں وارننگ دے کے چھوڑا گیا تھا، اور ان سے انڈرٹیکنگ لی گئی تھی کہ آپ آئندہ اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد شاید بارہا مواقع پہ یہ ہوا۔ تو میں یہ بڑا طبعاً آپٹمسٹک آدمی ہوں، بطور قانون کے ایک طالب علم کے، بطور ایک وکیل کے، بطور ایک پاکستانی شہری کے، میں سمجھتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا، اور اس کیس میں بھی انشاءاللہ اسی معیار کو سامنے رکھا جائے گا جس معیار کو اور جس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں پاکستانی سیاستدانوں کے بشمول وزرائے اعظم کے مقدمات کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک اور جو تکلیف دہ بات گزشتہ دنوں ہمارے سامنے آئی
وہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ کی گفتگو تھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ۔ ہم جب پارلیمان میں جاتے ہیں تب بھی ہم ایک حلف اٹھاتے ہیں جو کہ آئین پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اور آئین پاکستان کے شیڈیول میں اس کا اندراج ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی عمل اور کوئی بات نہیں کریں گے۔ پھر جب آپ بطور وزیر حلف لیتے ہیں تو اس میں باقی لوگوں کے حلف میں اور وزرائے اعظم کے اور وزرائے اعلیٰ کے حلف میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنا ان دا ڈسچارج آف مائی ڈیوٹیز، یعنی کہ میں اپنے کارہائے منصبی انجام دیتے ہوئے صرف اور صرف قانون اور ضابطے کا خیال رکھوں گا، میں کسی کی سنوں گا نہیں، چاہے وہ میرا قریبی ہے یا میرے دور کا ہے، میرا دوست ہے یا میرا عزیز ہے، اور ان سب سے بالا تر ہو کے۔ تو اس گفتگو کے بعد یہ لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے وہ شاید اپنے حلف کی پاسداری سے بھی گئے، اور سابق وزیر خزانہ نے جن سے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، انہوں نے حدیں ہی عبور کر دی، انہوں نے سیاست کو مقدم رکھ کے ریاست کو پش پش ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سراسر نہ صرف یہ ملکی مفاد کے منافی ہے، بلکہ یہ مملکت خدا داد سے منافقت اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے دل دکھے ہوں گے اس سے۔ حکومت بھی اس بارے میں وزارت داخلہ اور وزارت قانون میں مشاورت جاری ہے۔ ہم نے اس جو آڈیو کنورسیشن ہے اس کی فرینزک آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ رپورٹ آنے کے بعد انشاءاللہ العزیز مشاورت کا عمل مکمل ہوتا ہے تو انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، اس پہ کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کی ریاست کی طرف اٹھنے والے ہاتھ، پاکستان کے مفاد کے خلاف بولنے والی زبانوں کے خلاف انشاءاللہ العزیز قانون کے مطابق کارروائی ہوگی اور انہیں آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔